أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 158 سے آج کا درس قرآن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں. اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے ہی جب بھی حج کرتے تھے تو ان دونوں پہاڑیوں پر وہ طواف کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے یہ ان دو پہاڑیوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کا طواف کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ جو صفا اور مروہ پہ دو بت ہیں، یہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے. جبکہ انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانے میں بھی ان دونوں پہاڑیوں پہ جس وقت طواف کرتے تھے تو وہ اس کو غلط سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو طواف کرتے ہیں یہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے انہوں نے یہ بات کی انصار مدینہ نے. تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان آیات مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم میں سے جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے گا نیکی تو اللہ تعالیٰ قدرداں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا صاف حکم، والهدى من بعد، اور ہدایت کی باتیں اس کے بعد ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب کے اندر. اس سے مراد یہود تورات کے اندر جو آپ کی تصدیق تھی اور اسی طریقے پر تحویل قبلہ وغیرہ کا جو حکم تھا ان کے بارے میں ان کو علم بھی تھا، ان کی تورات کے اندر موجود بھی تھا کہ کچھ عرصہ کے لیے تحویل قبلہ کا حکم ہوگا پھر بیت اللہ کی طرف. وہ ساری تصدیقات ہونے کے باوجود تو کہا کہ جو آدمی حق کو سمجھنے کے بعد بھی اس کو چھپائے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اس پر ہوگی. لعنت کرنے والے یعنی جنس، انس، ملائکہ، یہ سب اس میں شامل ہوں گے، حیوانات تک اس پر شامل ہوں گے، کیونکہ جب انسان پر لعنت برستی ہے تو اس لعنت کی وجہ سے وہاں پہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کی طرف سے بھی انسان پر لعنت ہوگی. آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور وبینوا، اور بیان کر دیا فاولئک اتوب علیہم، حق بات کو، تو ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگرچہ حق بات کے باعث انہوں نے حق بات سے اپنا منہ موڑ لیا، لیکن اپنی زندگی کے اندر ہی انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم تو غلط ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس غلط کام سے توبہ طائب کر لی، اور توبہ طائب ہونے کے بعد
پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہیں میں تو توبہ کو پسند کرنے والا ہوں، میں تو توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، کیونکہ میری صفت رحیم ہے، میں تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، ان پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ان پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ یعنی جس آدمی نے دنیا کے اندر کلمہ نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی، لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہوگی، اور اسی طریقے پر لوگوں کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، سب کی طرف سے لعنت ہوگی۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، یعنی اسی لعنت میں ہی رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور اس لعنت کے اندر، اس عذاب کے اندر نہ ان کو ہلکا ہوگا ان پر عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ آج ان کو عذاب سخت دیا گیا تو کل ان کے لیے نرمی ہوگی، آج کچھ تو کل کچھ، فرمایا ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، وہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر ہی رہیں گے، اسی عذاب میں ہی وہ یکساں رہیں گے، ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا اور ہم سب کا معبود اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ معبود کا مطلب عبادت کے لائق ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی بھی معبود نہیں سوائے رحمان اور رحیم کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود حقیقی ہم سب کا ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا الہ تو ایک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل کے اندر اپنی یہ والی آیت نازل کر کے بے شمار اپنی نشانیوں کو واضح کر کے فرمایا کہ بے شک تمہارا اور بلکہ سب کا ایک ہی رب ہے جس کا نام ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔